السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ سبا کیونکہ مکی ہے، اور آج کلاس کے اندر جو موضوع آ رہا ہے، دو موضوع ہیں، ایک تو شرک کے تعلق سے اور ایک مکہ کے اندر جو سردار تھے، اور مکہ کے ہم جانتے ہیں کہ قبیلائی نظام تھا، قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا اور اس کی عوام، تو ہر سردار اپنی عوام کی حفاظت کرتا تھا، یعنی اس کو اپنے ہی طور اور طریقے پہ، اپنی ہی روایتوں پر اس کو وہ قائم رکھتا تھا۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے سننے والے اور ان پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہیں خطرہ ہوا اپنی سرداری کا کہ ہمارے پاس سے تو لوگ نکل کر کے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اب لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اس پر ان کو دھمکیاں دی اور طعنے دیے اور کئی انداز سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی قبیلائی نظام تو ہے ہی، خاندانی نظام، سرنیم، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور ہیں، جیسے معاشرے کے اندر جو چل رہا ہے وہی ہوگا، اور ہمارا گروپ جو ہے وہ گروپ کے اندر جو ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ جماعت کا نظام کہہ لیں آپ تو یہ بھی ہے، اور معاشرے کا بھی ہے، سوسائٹی میں جو چل رہا ہے ویسے ہی ہوگا، اور پھر اوپر چلیں تو پھر ہمارا خاندانی نظام، ہمارا قبیلائی نظام، لیکن وہاں پر صرف قبیلائی نظام تھا۔ تو اس تعلق سے بھی آج کی آیتوں میں اللہ رب العزت کے فرمان ہمیں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا لن نؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہیں لائیں گے مطلب ہم اس پر یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم سنیں گے بھی نہیں، اس پہ تدبر، غور و فکر بھی نہیں کریں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے۔ جنہیں انکار کرنے والا کہا گیا، جنہیں کفر کرنے والا کہا گیا۔ لیکن ہمارے دور میں مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ایمان تو لائے ہیں، لیکن نہ ہم اسے پڑھیں گے، نہ غور و فکر کریں گے، نہ عمل کریں گے۔ اس سے اصل میں ایمان نہیں، منافقت کہتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ تو یہ صاف ستھرے لوگ تھے، انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم ہرگز کہہ دیا ہم ہرگز ایمان نہیں لانے والے۔ تو مکہ کے اندر صرف دو ہی قسم کے لوگ تھے زیادہ تر، ایک انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اور دوسرے ایمان والے۔ تو انہوں نے انکار کیا، اور آگے وہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہے، جس سے پہلے آئی ہے کتابیں، اس پر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا جو قیامت آنے والی ہے اس پر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اے نبی، کاش آپ دیکھیں، اب
ان کی جو یہ بغاوت ہے، یہ تو شرکسی ہے کہ اپنے خالق کے حکم پر یہ چلنے کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ان کی خبر سنائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سردار ہے اور دوسرا ان کے ماتحت رہنے والے لوگ۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ انکار کرتے ہیں، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو ہم اپنے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یا ان کے ماتحت ہوتے ہیں، یا تو ہم معاشرے کے سردار ہیں، معاشرے کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا معاشرے کے حساب سے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی پوزیشن میں ہم رہیں، یا تو ہم جماعت کے امیر ہیں یا ہم جماعت کے ایک فرد ہیں، تو ہم کسی بھی پوزیشن میں رہیں، ہم خاندان کے بڑے ہیں یا خاندان کے چھوٹے ہیں، ان کے حساب سے چلنے والے ہو، ہم کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی پوزیشن میں ہو، ہم ڈر کے کس سے چل رہے ہیں، ہم کس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہرگز میں اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤں گا، یعنی قرآن کے مطابق نہیں چلوں گا، قرآن کے مطابق میری زندگی نہیں ہوگی، تو اب جب حشر کے میدان میں یہ پہنچیں گے، یہ سردار ہو یا ماتحت لوگ ہو، یعنی ہم کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، خالق کے پاس تو ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا آیت نمبر، اچھا اس تعلق سے اور بھی دیکھیں آپ آیت نمبر 31 میں ہی، اور اے نبی کاش آپ دیکھیں گے جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ حشر کے میدان میں یہ ظالم ظلم کیا کیا انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے کلام کا انکار کیا۔ تو اے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جب ان کے بعض کی بات کو رد کرے گا، یعنی امیر کبھی اپنی عوام کو رد کرے گا، کبھی عوام امیر کو رد کرے گی، یعنی کبھی سردار اپنے ماتحت شخص کو رد کرے گا سے مراد یہ کہ اس کا انکار کرے گا، اس کے عمل کا انکار کرے گا، اور کبھی ماتحت جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار کے تعلق سے اس کی شکایت کریں گے۔ تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی یہی ماتحت لوگ جو تھے، تو وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، جو سردار تھے، سرداری میں تکبر، نام ہی سردار تکبر والا، تو جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ اب وہ وہاں پہ کہیں گے کہ تمہارے وجہ سے ہم مومن نہیں ہوئے، تمہاری حکم پر ہم چلتے رہے، تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے، تو تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرنا یہ مومن کے اپوزٹ ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ ہم تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے اور ہم مومن نہیں ہوئے، کیوں اس نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا؟ کیونکہ یہ اس سے ڈرتا تھا، یہ اللہ سے نہیں ڈرا، اس لیے آگے چل کر کے اس کا رد کرتا ہے وہ جو ماتحت، جس کے ماتحت یہ تھے یعنی سردار۔ اس تعلق سے اور بھی آگے آیتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو اب سردار کا موقع ملا، اب سردار کہتا ہے، پہلے تو جو ماتحت تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان میں نہیں آئے، یعنی ہم تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے اور ہم ایمان میں نہیں آئے، یعنی اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تو ہم ایمان میں ہوتے، تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کی اور یہی طاغوت تھا۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، اب سردار کہہ رہے ہیں، وہ جو لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی ماتحت لوگوں سے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ دیکھیں کتنا جامع، آج ہم اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے خاندان کے بڑے کی وجہ سے، یا معاشرے کی وجہ سے، یا کسی بھی بڑے جس کو بھی ہم نے اپنا بڑا بنا کر کے رکھا ہے، ان کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں ہم اس سے کہیں گے اگر کہ تمہارے وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا، تو وہ ہم سے کیا کہنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ کیا کہیں گے، ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، یہ قرآن یہ حدیث تمہارے پاس آ چکی تھی، کیا ہم نے ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا تمہارا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ہمارے ہی گروپ سے کتنے لوگ سچے مومن ہو گئے تھے، سچے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہو گئے تھے؟
پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تم ڈرتے تھے ہم سے، جبکہ ڈرنے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی. لا خوف، واحد خوف اللہ. لیکن تم ڈرے ہم سے، معاشرے سے ڈرے، اپنے بڑے سے ڈرے، اللہ رب العزت کا ڈر تم نے نہیں لایا. تو وہ صاف طور پہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں پکڑا تھا ہدایت آ جانے کے بعد؟ بلکہ تم مجرم تھے، تم نے جرم کیا ہے. کیوں بات مانی ہماری بغیر دلیل کے ہم تمہیں بلاتے تھے؟ آج آپ دیکھ لیں، جو بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سے روک رہا ہے، کیا وہ دلیل دیتا ہے؟ جس شیطان کی ہم اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی بھی ہم اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، وہ ہماری نفس ہو، ہمارا خاندان ہو، ہمارا معاشرہ ہو، تو کیا یہ ہمیں دلیل کے ساتھ بلاتے ہیں؟ یہ ہمیں دلیل کے ساتھ نہیں، اور اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دلیل کے ساتھ بلاتے ہیں. لیکن ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، تو بلکہ وہ کہے گا تم خود ظالم ہو. تم سورہ فرقان آیت نمبر 38 وہ اللہ فرمائے گا کہ تم ہی ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. مطلب یہ اب جب وہاں پہ کہیں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں آیا، اس کو دگنا عذاب دے، تو اللہ رب العزت بھی اعلان فرما دے گا کہ تم دونوں گروپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اب یہ جو ماتحت ہیں ان کے تعلق سے پھر بات، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، یعنی جو بڑے لوگ تھے، نہیں بلکہ تمہارے رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں. اب جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کو پھر یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تم بھول گئے کہ رات دن کی چالیں تمہاری کیسی ہوا کرتی تھی کہ کفر کرو، شرک کرو. اور کیا چالیں تھی مکہ کے اندر؟ کبھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زمین میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی پتھر رکھے جا رہے ہیں، کبھی خباب کو جلایا جا رہا ہے. آل یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو دن رات کی تمہاری کوششیں ہوا کرتی تھی. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تم قرآن و حدیث میں چلنے لگے تو تمہیں قبرستان میں جگہ نہیں دی جائے گی. اگر تم قرآن حدیث میں چلنے لگے تو تمہارے ہاں ہم شادیوں میں نہیں آئیں گے، ہماری بیٹی تمہیں نہیں دیں گے، اور اگر تم نے ہم سے سلام کر لیا، ہاتھ ملا لیا، تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ جو چالیں ہیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے روکنے کے لیے کہ تمہاری ٹیم کے لوگ، تمہارے ماتحت لوگ، تمہاری سرداری کمزور ہو جائے گی، تمہارے ماتحت لوگ رہنے والے کمزور ہو جائیں گے، اس وجہ سے تم ہم کو دن اور رات کی تمہاری چالیں چلتی تھی، اور تم کفر کراتے تھے، اللہ کے حکم سے ہم کو رکواتے تھے اور نبی کے حکم سے رکواتے تھے. لیکن یہاں پر بھی ایک وہی چیز ہے کہ ڈر کس کا ہے؟ دنیا والوں کا. تو یہ دونوں ہی مجرم ہیں اصل میں. جو ایسا ڈر کر کے رک رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. پھر سے آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 33. اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، یعنی سرداروں سے، نہیں بلکہ تمہارے رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، یعنی اس کے ساتھ شرک کریں. اور وہ سب دل میں ندامت چھپائے ہوں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے. یہ سب اب دونوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ گن دیا کہ جو ماتحت ہیں اور جو سردار ہیں، یہ دونوں اپنے دل میں جو ہے ندامت کو چھپائیں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے کہ ہم کس سے ڈر کر کے کیا کر کے آئے. دنیا سے ڈر کر کے، سرداروں سے ڈر کر کے ہم کیا کر کے آئے. تو شرمندگی اور ندامت ہوگی وہاں. اور ہم ان لوگوں کے گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا. ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے. توق آپ نے دیکھا ہوگا گردن میں کوئی پٹا باندھ دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گردن نیچے نہیں آتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے. تو جو تکبر کرتا ہے آج دنیا کے اندر، یعنی اپنی گردن کو سیدھا رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو توق باندھ دے گا. اب وہ گردن کو نیچے نہیں کرے گا، اس کی ویسی سیدھی رہے گی. یہ گردن اکڑ دی جائے گی اس کی. اور ہم ان لوگ دنیا میں اکڑاتا تھا، اب چل حشر کے میدان میں اکڑا لے اپنی گردن. اور اسی طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 5 میں بھی آپ دیکھیں گے، سورہ حاقہ آیت نمبر 32 میں بھی دیکھیے کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر ان کو باندھا جائے گا اور گردنوں کے اندر توق ڈالی جائے گی، اور پھر
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں لایا جائے گا اور پھر جہنم کی طرف انہیں گھسیٹا جائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی نہ جینے کی وجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، تقوی والا بنا دے، اللہ سے ڈر کر کے جینے والا بنا دے۔ اللہ سے ڈرنا کیا؟ کہ اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہو کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، یہ اصل میں ڈر ہے، اور اپنے گناہوں کا ڈر ہو کہ اللہ رب العزت گناہوں کی سزا دیتا ہے کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو وہ انصاف کرے گا۔ آیت پھر دیکھیں، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ظلم نہیں کرے گا اللہ، جو انہوں نے کیا تھا اسی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے۔ آیت نمبر 34، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا یعنی کسی بستی میں انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا، کسی داعی کو بھیجا، تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، ابھی بھی وہی سرداری چل رہی ہے، ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، سرداروں نے یہی کہا، بلا شبہ جو چیز کے ساتھ تم بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، ہم توحید کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بیسک جو چیزیں ہیں وہ توحید، آخرت، رسالت، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ انسانیت کی تاریخ ہے کہ جب جب کسی قریے میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں، کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا پہنچتا ہے، کوئی داعی پہنچتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف بلاتا ہے، تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو لگتا ہے ہماری سرداری چھن رہی ہے، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں وہ اب اس خیمے میں جا رہے ہیں، تو وہ خیمہ کس کا ہے، کیا ہے، اسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کہ وہ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کی طرف بلا رہا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ اپنی سرداری بچانے کے لیے اب مخالفت پر اتر آیا۔ آیت کو پھر دیکھیں، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو مکہ میں بھی یہی ہوا کہ جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے انکار کیا۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 111، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروکار تو کمزور لوگ ہیں، تچھ لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، کیا ہم تجھ پر ایمان لے کر کے آئیں؟ اور کہا سورہ ہود آیت نمبر 27، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کمزور لوگ ہیں، جو حقیر لوگ ہیں، انہوں نے بے سوچے سمجھے تم پر ایمان لے آئے، عقل تھی نہیں ان کے پاس، بے سوچے سمجھے تم پر ایمان لے آئے، کیا ہم ایمان لائیں؟ اور یہی قریش کا اور یہی مشرکین مکہ کے سرداروں کا حال تھا کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایمان لائیں، تم پر ایمان والے تو یہ ایسے لوگ ہیں، بلال حبشی کی طرح، خباب کی طرح، ایسے کمزور اور ایسے قسم کے لوگ، کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ تمہارے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں کہ انہوں نے بے سمجھے بوجھے، ان کے پاس عقل تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ ان کا تکبر کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیں؟ اور اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ انسانیت کی تاریخ کے تعلق سے کہ جب کبھی بھی ہم اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں گے تو اکثریت سرداروں کی ہی ہمارے پیچھے لگے گی، اور کمزور لوگ ہی ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان تک آئیں گے۔ اور یہ طاقت اور کمزوری دنیاوی اعتبار سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ کمزور کے ساتھ کیونکہ حق ہوگا، جس کے پاس حق ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، تو بھلے ہی نظر میں کمزور نظر آ رہے ہیں، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل اور اس کے ساتھی آئے اور کہتے ہیں انہیں ہٹائیے، یہ فقیر اور حقیر قسم کے لوگ، یہ غلام لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ہٹائیے، ہم آپ سے بات کریں، ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ اس لائق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی مکرم نے فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی جبریل امین کو پہنچا دیا کہ نبی مکرم جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ انہیں آپ کی نظریں ان سے نہ ہٹیں،
اپنے آپ کو آپ ان سے باندھ کے رکھیں۔ تو نبی مکرم یہ جانتے تھے کہ دنیا کی نظر میں یہ کمزور ہے، لیکن یہ ایمان والے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جب کبھی بھی ہم کام شروع کریں گے تو کمزور طبقہ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے لوگ نہیں آتے، وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان غنی بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے صحابی ہیں، ابو بکر صدیق بھی کم نہیں تھے، خود حضرت خدیجہ بھی کم نہیں تھی، بہت پیسے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 7 پیڑھیاں بیٹھ کے کھاتی تو ختم نہ ہوتی۔ لیکن اکثریت ایسا ہوا ہے کہ کمزور لوگ، جیسے مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی کمزور لوگ پہلے جڑیں گے۔ آیت نمبر 35 انہوں نے کہا، آیت نمبر 34 کے تعلق سے ایک آیت اور لکھیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 اور سورہ انعام آیت نمبر 123، سورہ انعام آیت نمبر 123۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا کہ وہ اس میں مکر کرتے رہے۔ تو ہر بستی میں اللہ رب العزت نے بڑے لوگوں کو ہی مکر کرنے کے لیے چنا دیا۔ تو کیا اللہ رب العزت نے ظلم کیا ان کے اوپر؟ نہیں۔ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کا غرور انسان کو آ جاتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حقیقتوں کو جانتا ہے دنیا کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر عمرہ یعنی رئیسوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی کے پر عذاب کے بعد ثابت ہو جاتی ہے، عذاب ثابت ہو جاتا ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں، تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 35، ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب بندے کو مال مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لیتا ہے، یا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے اتنا مال دے دیا ہے، اور اگر اولادیں دے دیا یا کم اولاد بھی ہے لیکن کوالٹی والی ہے، اچھی پوسٹ میں ہے، تو پھر تکبر کرتا ہے کہ میں نے پڑھا لیا اتنا اور میں نے اتنا اچھا گائیڈ کیا ان کو اور اتنی اچھی تربیت کیا، اتنا اچھا پڑھایا۔ تربیت ہم نہیں کرتے، وہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں، ہم تو صرف تربیت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سنوارتا ہے سب میں۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے بچوں کو تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر دیتے، لیکن اب کچھ بچے تھے اور وہ کچھ صلاحیت میں پہنچ گئے، اس کا تکبر، دولت مل گئی اس کا تکبر، اور کیونکہ لوگ اسی سے امپریس ہوتے ہیں، دولت سے اور اولادوں سے، اچھی اولادوں سے، تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ ہاں اللہ رب العزت بھی مجھ سے راضی ہے، اور جیسے دنیا میں مجھ سے راضی ہے ویسے ہی آخرت میں بھی مجھ سے راضی رہے، کیونکہ میں عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں اس لائق ہوں کہ مجھے یہ چیز دی جائے۔ اس پوری سوچ کو آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آیت نمبر 35 پھر سے دیکھیں، اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہم خود بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمیں بھی تو یہی غرور نہیں کہ ہماری تو دولت بھی ہے ہمارے پاس اور اولادیں بھی ہیں تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیا یہی پٹی ہمیں بھی پڑھا دیا ہے شیطان نے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا وہ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائی ہے کیا؟ یہ ان کے لیے بھلائی ہے؟ بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ
شعور نہیں رکھتے، انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ مال اور اولاد اور یہ دنیا کی زینت ہے۔ اس طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 55، سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈال دیں، مطلب آپ حیرت میں نہ آ جاؤ کہ یہ تو اللہ رب العزت کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، پھر اس کو اتنی اولاد اور اتنا مال کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو آپ اس کو دیکھ کر کے حیرت میں مت آؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان نکلے تو اس وقت وہ کافر ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے مال اور ایسی اولاد سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں دنیا میں بھی تباہ کر دے اور آخرت میں بھی ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آیت نمبر 35۔ اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کا ذوق ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو ایسا سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ہم کو دنیا میں مال دیا ہے اور دنیا میں ہمیں اولاد دیا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو ایسی سوچ والوں سے اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لا یعلمون۔ علم نہ رکھنا یہ اسلام میں ایک حقارت کی نظر سے اسلام نے دیکھا ہے علم نہ رکھنے والوں، کیونکہ سب سے پہلا ہی حکم اللہ رب العزت کا علم حاصل کرنا ہے۔ لا یعلمون الکتاب، امیون لا یعلمون الکتاب، وہ امی ہے، ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ اور سب سے پہلا حکم بھی اللہ رب العزت نے اقرا کا، اور نبی مکرم نے کہا کہ یہ علم کیا ہے، مسلمان کے لیے فرض ہے، نفل ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، کیا ہے یہ؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بہرحال آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے۔ دو بات یہاں سے پتہ چلی کہ رب عطا کرتا ہے، یہ ہماری ڈگری کی وجہ سے، ہماری صلاحیت کی وجہ سے، ہماری طاقت کی وجہ سے، ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری محنت اور سمجھداری کی وجہ سے، ہماری دکان اور ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور آپ معاشرے کے اندر نکل کر کے دیکھیں کہ واقعی اگر طاقت سے، اگر محنت سے ملتا ہوتا تو روڈ پر جو گڈھا کھودتے ہیں ان کو سب سے زیادہ دولت ہونا چاہیے تھا، جو ٹیچر بچوں کو بناتے ہیں ان کے پاس زیادہ دولت ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب دوسری بات یہ نکل گئی جس کے لیے چاہتا ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص نہیں کیا کہ میں اپنے مومن بندوں کو ہی دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں۔ اب اس میں منافق بھی آ گئے، انکار کرنے اور کفر کرنے والے بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، کہ اللہ جس کو چاہے گا دنیا کے اندر دے دیتا ہے، اور وہ اس کی حکمت ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو لے کر کے آزماتا ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کے لیے اس نے بنایا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور جس کے لیے چاہتا ہے کبھی وہ مومنوں کی تنگ کر دیتا ہے، کبھی منافقوں کے، کبھی کافروں کی، اور کبھی چاہتا ہے تو دے دیتا ہے۔ تو اس میں غرور کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آج ہمیں دولت اور اولاد دے دیا ہے تو یہ تکبر کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بنا پر ہم آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی۔ تو آخرت میں کیا جانے والا ہے انشاءاللہ آگے وہ آیت بھی آئے گی۔ اور تمہاری مال اور تمہاری اولاد ایسی نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، تمہاری اولاد اور تمہارا مال ایسا نہیں کہ جو درجے میں تمہیں ہمارے قریب کر دیں۔ آج لوگ درجے میں لوگوں کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ اولاد اور مال کی بنیاد پر۔ اکثر لوگ کسی سے دوستی کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اولادیں اچھی ہیں، اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ تو ہر انسان کے دل و دماغ، اکثر انسان کے دل و دماغ کے اندر ان کے درجات زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور ان سے ملنا، ان سے جڑنا، ان سے رشتہ داری کی سب چیزیں وہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اب آیت پھر سنیں، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی نہیں جو ہمیں درجے میں ہمارے قریب کر دے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔
کیونکہ یہ تو اللہ ہی کی عطا ہے. جیسے امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2564، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4143. مسلم 2564، ابن ماجہ 4143. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارا مال کو نہیں دیکھتا، کی طرف نہیں دیکھتا. تمہاری صورتیں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا. یہ تو صورتیں اور مال اللہ نے ہی بنائی ہے نا، تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے، کی طرف دیکھتا ہے. وہ تو تمہارے دل اور عمل کی طرف دیکھتا ہے. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو مشرکین مکہ کو غرور تھا، تو پھر اللہ رب العزت کس چیز سے کہ بدولت انسان کو درجات دیتا ہے یا قبول کرتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی چیزیں نہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مگر مقرب وہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک قیمتی وہ ہے، عزت کے قابل وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کو دگنا کر دیا جائے گا. کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور ویسے بھی جو ایمان لائے گا وہ نیک عمل ضرور کرتا ہے. تو ایمان لائے یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر عمل، پھر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. اور عمل کی شرط، نیک عمل کی شرط، جو نیک عمل کرتا ہے، عمل کرتا نہیں کہا اللہ نے، نیک عمل کرتا ہے، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اور وہ باغات اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے اور امن کے ساتھ ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے. یہ بالا خانے کیا چیز ہے، یا بالا خانے جنت کے اندر کیسے ہوا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک حدیث ترمذی شریف کی، اور امام ابو حاتم نے بھی اس سے روایت کیا ہے. امام ابو حاتم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا، یعنی ایسا محل ہوگا کہ جن کا بیرونی حصہ یعنی باہر کا حصہ اندر کے حصے سے نظر آئے گا، اور اندر کا حصہ باہر کے حصے سے نظر آئے گا، یعنی کانچ کی طرح ہوگا. یہ کہ ایسا بالا خانہ ہوگا، ایسی محل ہوگا جو اندر سے باہر اور باہر سے اندر کو دیکھے گا. ایک عرابی نے فوراً پوچھا. اب دیکھیے سوال انسان کی نیت کو بتاتا ہے. تو یہ عرابی ہے، یہ کیا پوچھتے ہیں؟ ایک عرابی کھڑے ہو کر کے، اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کن کے لیے ہوگا؟ فوراً فکر آ گئی کہ یہ ہمیں کیسے ملے گا، کن کے لیے ہوگا؟ ان کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ انہیں یقین آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وہاں پر بالا خانے دینے والا ہے. اور وہ بالا خانے کی جب کیفیت بتائی کہ وہ باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کی چیزوں کو دیکھے گا، تو فوراً آگے کہتے ہیں کہ وہ کن کے لیے ہوگا یا رسول اللہ؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پاکیزہ گفتگو کرے گا. سب سے پہلی چیز زبان کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ جو پاکیزہ گفتگو کرے گا. پاکیزہ گفتگو کیا؟ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر فریب نہ ہو، جس کے اندر دھوکہ نہ ہو. ایسی گفتگو، ایسی پاک بات جو پچھلی کلاس میں گیا، قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کرے گا. اور کھانا کھلائے گا. دوسری صفت، وہ کھانا کھلانے والا ہوگا. اور روزہ کو معمول بنانے والا ہوگا، روزہ کو معمول بنانے والا ہوگا. اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوتے ہوں گے. یعنی فرض کی تو یہ اہتمام کرتا ہی ہے، اور فرض کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی نماز ہے، فرض کے بعد وہ رات کی نماز ہے، تو یہ رات کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہوگا. ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2527 آیت نمبر 38. اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. جنت میں جانے والوں کی کیفیت یا ان کی صفت اللہ نے بتایا کہ وہ ایمان، تمہارے ڈاؤٹ کو پہلے اللہ رب العزت نے کلیئر کیا کہ تمہارا یہ ڈاؤٹ ہے کہ تمہیں دنیا میں مال اور اولاد اللہ نے دے دیا ہے، یعنی تمہیں آخرت بھی ملنے والی ہے، تو یہ بیوقوفی ہے تمہاری. دنیا میں اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے دولت عطا کرتا ہے. دنیا میں اللہ رب العزت تمہاری کوالٹی کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ اللہ رب العزت اپنے فضل
سے دیتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا نوازتا ہے۔ تو یہ ایک ڈاؤٹ ختم کیا۔ اب آخرت کیسے ملے گی؟ مطلب دنیا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو آخرت کیسے ملے گی؟ تو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کرنا ہوگا، زندگی ویسی جینا ہوگا جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، یعنی ایمان، اخلاص اور نبی کے طریقے میں زندگی جینا ہوگا، تو اسے اللہ رب العزت جنت دے گا اور جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کس کو عذاب دے گا؟ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے سے مراد اللہ کے راستے، اللہ کے راستے سے روکنا یا رکنا، رسول کے راستے سے رک جانا یا روکنا، یا آیت کی تصدیق نہ کرنا، یہ سب اس کے معنی میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56 دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیت کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں، آیت کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ یہ آیت کو جھٹلا رہے ہیں، نہ اسے سیکھنا ہے، نہ اس پہ تدبر کرنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، نہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ یہ پھر سے ذہن کا جو تکبر ہے یا سوچ ہے اس کو ختم کیا اللہ رب العزت نے، کہ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ ایمان والے کو ہی دے گا، اور کوالٹی جس کے اندر محنت ہوگی، طاقت ہوگی، ڈگری ہوگی اس کو ہی دے گا، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور تم کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دے گا، وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، تم کو عوض دے گا اس کا، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو تم خرچ کرتے ہو، وہ اپنی اولاد پر ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، وہ یتیم میں ہو، مسکینوں میں ہو، یا مسافروں میں ہو، جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں تم خرچ کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس کا تمہیں عوض دے گا، اس کا تمہیں بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ کے حکم پہ تم خرچ کر رہے ہو، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ رزق کے تعلق سے فرمایا کہ رزق اگر تمہیں زیادہ چاہیے تو تم خرچ کرو اور اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا۔ اس تعلق سے چند حدیث جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ امام بخاری نے ایک حدیث لایا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کا خزانہ کیسا ہے؟ آپ سوچ لیں کہ دنیا کب سے بنی ہے اور اس وقت سے وہ اپنی مخلوق کے اوپر خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4684۔ دوسری حدیث، ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر روز 2 فرشتے صبح کرتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ جو مال کو خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو دونوں فرشتے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے لیے جو مال کو خرچ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو فرشتے نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لگا دیا اس شخص کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اب وہ نورانی مخلوق اللہ رب العزت اس کو طے کر دے کسی کے لیے دعا کرنے کا، تو اس سے خوش نصیب بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو بڑھا، اور جو خرچ نہیں کرتا تو وہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو تباہ برباد کر دے۔ اس سے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1442، مسلم 1010۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال خرچ کرو اور صاحب عرش سے فقر کا خوف نہ کرو۔ خرچ کرنے میں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے دماغ میں؟ تو فقیر ہو جائے گا۔ جب بھی انسان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب خرچ کرتا ہے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور ضرورت مندوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں، تو شیطان ڈر دیتا ہے بینک بیلنس کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا،
تو فقیری کا ڈر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے. کون؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور نبی مکرم کا انداز بھی دیکھیے کہ خرچ کر، اور صاحب عرش کا مالک وہ تجھے فقیر نہیں کرے گا. فقر کے خوف نہ کر. اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 57 سے لیا ہے، اور بھی اس کی کئی دلیلیں ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 39، کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تم کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض تمہیں عطا کرے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تم اس کے راستے میں خرچ کرو اور وہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. تو رزق کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے میں نے آپ کو حدیث بتایا. آیت نمبر 40، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا. اب حشر کے میدان کے تعلق سے پھر سے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ وہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اب اس آیت پہ غور کریے. اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، جبکہ یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے تھا جو عبادت کرتے تھے. اصل میں ان سے اللہ رب العزت کلام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان سے کلام نہیں کر رہا. یہ مشرک ہے نا، ان سے اللہ رب العزت کلام نہیں کر رہا، کلام فرشتوں سے کر رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا؟ تو ان مشرکوں سے سوال نہیں ہے، ان سے اللہ رب العزت کلام نہیں کرنا چاہ رہا، ایسا سمجھ میں آتا ہے. آیت نمبر 40 کے اوپر پھر سے غور کریں. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی ہم سب میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، پہلے انسان سے لے کر کے آخر اور پہلے جن سے لے کر کے آخر. پھر وہ فرشتوں سے کہے گا. فرشتوں سے اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے تھے اور ان کے مجسمے بنا دیے تھے، بت بنا دیے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، اور ان سے مانگا کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. تو ان فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کیا یہ تم لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے. وقالوا سبحانک، تو پاک ہے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تو پاک ہے اس عیب سے. یہ عیب ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے دربار کو چھوڑ کر کے کہیں اور جائے. اگر وہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہا ہے اور کسی چیز کو مانگ رہا ہے، جیسے وہ مانگ رہا ہے اولاد، تو وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نہیں دے سکتا، اس لیے میں تیرے دربار کو چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہوں. وہ رزق مانگنے کے لیے جا رہا ہے، وہ عزت مانگنے کے لیے جا رہا ہے، وہ دنیا مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ پر عیب لگا رہا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے میں یہاں پر جا رہا ہوں. تو فرشتے فوراً کہتے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اصل دینے والا تو ہی ہے. اور اس کے بعد کتنی بھاری بات کہتے ہیں، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا رب ہے، تو ہی ان کے سوا ماں سوا ہمارا کارساز ہے آقا. یعنی ہم تو خود فقیر ہیں، ہم تو خود تیرے در کے منگتا ہیں، ہم تو خود تیری مخلوق ہیں، ہم تو خود تیرے احسان کے اور تیری عطا کے ہم خود محتاج ہیں. ہم کیا دیں گے کسی کو؟ اس عیب سے تو پاک ہے اور ہم تو خود تیرے محتاج ہیں. تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے اے آقا. بلکہ وہ تو، اور آپ دیکھ لیں جن کی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے، وہ سب محتاج ہیں اور ساری مخلوق اس خالق کی محتاج ہے. اور محتاج کسی کو کیا دے گا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 17، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ پھر یہاں پر بھی مشرکوں سے سوال نہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے ان سے سوال، یعنی فرشتوں سے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہے گا، عیسیٰ ابن مریم سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 116، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو
دونوں کو مقرر کر لو، یعنی عبادت کے لیے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اس سے میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو مجھے حق نہیں، میں کیسی یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے تو اس کا حق ہی نہیں۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 116، تو وہاں پر یہ فرشتے جو ہیں انکار کر دیں گے کہ ہم تو خود اپنی پوزیشن بتائیں گے کہ ہم تو خود تیرے در کے جو ہے منگنے والے ہیں، یا تیرے دیے کے ہم محتاج ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے، اور تیرے پاس اگر کوئی نہیں آ رہا ہے گویا کہ تجھے پر وہ عیب لگا رہا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں فرشتے بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو خود شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے، ان کے جو اکثر تھے یہ انہی پر ایمان رکھتے تھے، شیطانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ کس کے بت تھے؟ وہ شیطان کے بت تھے، اور اسی کی عبادت یہ کرتے تھے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 117 118 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نساء، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، آج بھی جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، اور دراصل وہ شرکت شیطان کی ہی پرستش کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 چنانچہ کہا جائے گا آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ مطلب جو عبادت کرتا تھا اور جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ دونوں نہ دنیاوی نفع اور نقصان کے کچھ مالک تھے، اور نہ آج آخرت میں وہ تمہارے نفع اور نقصان کے کچھ مالک ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا چنانچہ کہا جائے گا آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ حشر کے میدان میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور دنیا میں بھی یہ کسی بھی نفع اور نقصان کے کوئی مالک نہیں۔ اور ہم ان ظالموں، یعنی یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، اور ہم ان ظالموں یعنی مشرکوں سے کہیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جس آخرت کو، جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اے مشرکوں تم اس کا عذاب چکھو۔ اللہ ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 43، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا آدمی ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے دو بات یہاں پہ بہت اہم آ رہی ہے کہ وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک آدمی ہی تو ہے جو یہ چاہتا ہے۔ اب انبیاء کی چاہت یا دائی کی چاہت اس کی زبان سے، اور جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ یہ مشرک یہ کیا کہتا ہے، یا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے کہ یہ ان معبودوں کی عبادت سے ہمیں روک دے جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، یعنی باپ دادا کی اندھی تکلیف سے ہٹانا اور اللہ رب العزت کی عبادت پر لانا، یہ دائی کی پہلی سوچ فکر، یعنی توحید۔ اور دوسرا کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک گھڑی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ تو دائی کی دو فکر یہاں پہ پتہ چلی کہ وہ ایک تو توحید کی طرف بلاتا ہے، ان کے باپ دادا کے اندھے وشواس یا اندھ وشواس سے ہٹا کر کے ایک رب جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا وہ قرآن کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ قرآن سے جب بندہ جڑ جائے گا، اللہ کی وحی سے جب وہ جڑ جائے گا تو وہ سارے خیر سے جڑ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، مطلب وہ مشرکین یا کفار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک گھڑی ہوئی چیز تو ہے، تو قرآن کو من گھڑت چیز وہی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس کو سننا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، عمل کرنا وہ نہیں چاہتے۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ جب یہ حق ان کے پاس آیا تو اسے کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے۔ کیوں کہا جادو ہے؟ کیونکہ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایسے شدت کے ساتھ اسے مانتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں ہے، اور بس یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو ٹالتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جبھی تو اپنے باپ دادا کے دھرم کو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو اور اپنے اس کو اور اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ تو یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ حق کو اور سچائی کو جو ہے وہ جادو کا نام دے کر کے، اور یہی کیا تھا اس کے پہلے کے بھی لوگوں نے، جیسے فرعون وغیرہ نے۔ اور ہم نے ان مشرکین عرب کو کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، مطلب مشرکین عرب کے پاس صدیوں سے کوئی نبی نہیں گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد دیکھیں آپ کہ کافی، یا اس دور سے کافی سال تک کوئی نبی وہاں پر نہیں گئے تھے کہ جو کتاب ان کے پاس ہو اور یہ پڑھتے ہوں۔
اور ہم نے ان مشرکین عرب کو کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کے طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا۔ اس وجہ سے ہی عرب کے اندر جو ہے اس قدر برائیاں تھیں، اور پوری دنیا کا جیسے عرب آبادی کا سینٹر ہے تو یہاں پہ برائی بھی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی انبیاء نہیں آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برے علاقے میں، سب سے زیادہ کرمنل علاقے میں، جہاں سب سے زیادہ برائیاں تھیں، انہی کے بیچ میں پہنچایا گیا۔ یہ بھی نبی مکرم کی سیرت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے انہی کے اوپر کام کیا اور انہیں ہی سدھار کر کے اور پوری دنیا کے لیے ان کو ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہے۔ مطلب پہلے کی جو قومیں تھیں وہ طاقت میں، پیسے میں اور ہر چیز کے اندر جو ان کے اندر تھا، یہ ان کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے جو ان کو دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کیا ہوا؟ اتنی طاقت کے مالک ہونے کے بعد کہ وہ ہاتھ سے تراش کر کے اور محل بنا لیا کرتے تھے، یعنی پتھروں کو تراش کر کے محل بنا لیا کرتے تھے، بڑی بڑی قد اور طاقت والی قوم تھی، لیکن کیا ہوا ان کا؟ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عبرتناک انجام۔ تو یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ بڑی بڑی بادشاہت کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، بڑی بڑی گورنمنٹ کو اللہ رب العزت نے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اور بڑی بڑی شان و شوکت والوں کو اور دولت والوں کو اور اولادوں والوں کو اللہ رب العزت نے تباہ اور برباد کر دیا، اگر اس کے ہم بھی فرمان کا انکار کریں گے اور اس سے نہ ڈر کر کے، دنیا سے ڈر کر کے جئیں گے، اور اگر ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، یعنی جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے درجات ہیں، اس کے لیے بالا خانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک قیمتی کون ہے؟ جیسے یہاں بتایا ایمان والے اور عمل صالح والے، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک جو قیمتی ہے وہ ہے متقی لوگ، وہی ایمان والے اور عمل صالح والے۔ اس کے بھی لکھ لیجیے سورہ حجرات آیت نمبر 13 اور 14۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، آج 2 رکوع تھی، رکوع نمبر 10 اور 11، سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 45۔ مقصد زندگی، آیت نمبر 31 میں ہمیں مقصد زندگی ملا کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام پر ایمان لائیں، اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور مقصد زندگی دوسرا آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بتائے مطابق خرچ کرنا، یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ ہمارا رب ہے۔ رب ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، نمبر 1، رب جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ رزق کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہماری نیکیوں کا اختیار ہے، نہ ہماری ٹیلنٹ کا اختیار ہے، نہ ہمارے علم کا اختیار ہے، نہ ہماری طاقت کا اختیار ہے، کسی بھی چیز کا اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رزق کو دیتا ہے، اور اللہ رب العزت رزق کو جس کی چاہتا ہے اور اس کے کشادہ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت نمبر 36 سے ہمیں پتہ چلا۔ 36 دونوں پوائنٹ۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا دکھانا والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت، نبی مکرم کی اطاعت سے روگردانی کیے، قرآن کی آیتوں کے اندر کمی نکالنے یا اس کا انکار کرنے کی کوشش کیے، تو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ، یہ آیت نمبر 38 میں تھا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 پھر سے یہ آیت آئی۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، مطلب جو تم خرچ کرتے ہو یہ ختم نہیں ہوگا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، آیت نمبر 39 کے اندر۔ چھٹواں، 6، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، بہتر رزق اللہ رب العزت۔ رزق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سامان، اور دوسرا معنی جو ہم کھانے پینے کی جو چیزوں کو رزق کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 39 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو حشر کے دن جمع کرے گا، ان سے سوال کرے گا، یعنی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں اور ہم سے ہمارا خالق حساب کرے گا، ایک ایک شخص سے حساب ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر ہمیں مضبوط ایمان عطا فرماتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 40۔ آٹھواں، رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، جو آخری آیت ہم نے پڑھے، آیت نمبر 45 نمبر کی آیت، رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. اس کا پوائنٹ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جرم کی وضاحت فرمائی کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ آیت نمبر 33 کی روشنی میں. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہ رکھنے کی قباحت کو واضح کیا کہ ایک قباحت ہے یہ اسلام کے اندر، یہ ایک جرم ہے کہ بندہ علم حاصل نہ کرے. اس کی دلیل سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ کاش میں نے ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج مجھے جہنم میں آنا نہ پڑتا. ٹھیک سے سنا ہوتا، کیا سنا ہوتا؟ علم، اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، اور سمجھا ہوتا، اب اس کلام کو سمجھا ہوتا. اسی کو تو علم کہتے ہیں، قرآن کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. تو وہ کیا کہے گا؟ کاش میں نے قرآن کو، کاش میں نے اس کی بات کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج مجھے جہنم میں آنا نہ پڑتا. تو علم کا نہ سیکھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، یہ باعث بنے گا جہنم میں جانے کی. کیونکہ علم اللہ رب العزت کے تقوی کو لے کر کے آتا ہے. جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ مجھ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں، جب علم والے ہی اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جب علم ہوگا تو وہ جانے گا اپنے خالق کو، اور جیسے جیسے وہ اپنے رب کو جانتا جائے گا ویسے ویسے اس سے محبت ہوگی اور اس کی نافرمانی کا ڈر ہوگا، اور اپنے گناہوں سے وہ ڈرے گا کہ وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے، اس سے وہ ڈرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہ رکھنے کی قباحت کو بھی سمجھایا آیت نمبر 36 کی روشنی میں. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کی ضرورت سمجھائی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے. جتنی مشقت کریں گے، جتنا ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، اتنے ہی درجات کو ہم اپنے بلند کریں گے. چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت سمجھائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا، اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا، آیت میں بھی. تو یہ آیت نمبر 39 میں تھا اور نیک عمل والا 37 کی تھی. پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عبادت کی حقیقت سمجھائی، آیت نمبر 41. انجام، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے گردنوں میں توق ڈال دی جائے گی. یہ ہے انجام. آج کی کلاس میں ہمیں انجام پتہ چلا کہ اگر ہم نے انکار کیا اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کا، اور کیا ہے وہ؟ توحید کا انکار، آخرت کا انکار یا رسالت کا انکار. اگر ہم نے انکار کیا تو وہی توق ڈالا جائے گا، سورہ سبا آیت نمبر 33 کی روشنی میں. دوسرا انجام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تیسرا، جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا کہ چکو آگ کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے. ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. تو جنہوں نے شرک کیا وہ ان کو کیا انجام ملے گا؟ ان کو جہنم ملے گی. کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں، کیا ان کی عادت، کیا ان کے رویے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ، آیت نمبر 31 کی روشنی میں. کامیاب لوگوں کے رویے. نمبر 2، ایمان لانا، جیسے آیت نمبر 37 میں بھی ہے یہ، اور نیک عمل کرنا، آیت نمبر 37. نیک لوگوں کے کامیاب لوگوں کے رویے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کرتے ہیں. چوتھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آیت نمبر 39 کی روشنی میں. یہ کامیاب لوگوں کے رویے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی ایمان لائیں، عمل صالح کریں. اور آج کی کلاس کے تعلق، آج کی کلاس کی روشنی میں ہی یہ بات کی جا رہی ہے. سورہ سبا آیت نمبر 39. ناکام لوگوں کے رویے. نمبر 1، سب سے پہلا وہ کفر کرتے ہیں، آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کفر کرتے ہیں. اور دوسرا، قرآن پر ایمان نہیں لاتے. قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یہ بھی 31 میں تھا. قرآن پر ایمان نہیں لاتے یعنی اس پر ایمان نہیں لانا، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا. تیسرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں یا خود بھی شریک کرتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، آیت نمبر 33 کی روشنی میں. چوتھا، علم نہ رکھنا. یہ بھی ناکام لوگوں کے رویے ہیں، کیونکہ علم نہیں رکھے گا تو وہ کچھ بھی عمل نہیں کر سکتا. 36 نمبر کی آیت کی روشنی میں. ناکام لوگوں کے رویے میں اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچے دکھانے کی کوشش یعنی اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں.
انکار کر رہے ہیں اللہ کے کلام کا، کبھی نبی کی اطاعت کا، کبھی خود قرآن کا۔ دوسرا شیطان کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے شیطان کے حکم کو ماننا، یا شیطان کی عبادت اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا۔ تیسرا ایمان نہ لانا، یہ بھی ناکام لوگوں کے رویے۔ چوتھا حق کو باطل پر ثابت کرنا، یہ اس کو پھر سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنے والا آیت نمبر 38 میں تھا، شیطان کی عبادت کرنا آیت نمبر 41 میں تھا، ایمان نہ لانا آیت نمبر 41، اور حق کو باطل ثابت کرنا یہ آیت نمبر 43 کی روشنی میں تھا۔ آؤ کچھ کر لیں، یا آج کی کلاس میں ہم نے کیا عزم کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ یعنی آج کی اس کلاس میں کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ چینج آنے کی ہم نے کوشش کی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ دوسرا، کیا میں نے علم نہ رکھنے کی قباحت کو محسوس کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ واقعی علم نہ رکھنا کتنی بڑی قباحت ہے یہ؟ کیا میں نے نیک عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کروں گا تاکہ وہ بالا خانے مجھے جنت کے اندر دیے جائیں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے شیطان کی عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے اس پہ ہمیں مزید اور زیادہ اس پہ غور و فکر کرنے، اس کی تفاصیر کو سمجھنے، صحیح سلف کی روشنی میں ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔